اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ اقسام حج۔ کتاب بند کر دیں بیٹا، کس کے بارے میں گفتگو ہوگی؟ اقسام حج۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ تمتع، قران، افراد۔ ٹھیک ہے، تو تمتع کس حج کو کہتے ہیں، قران کس حج کو کہتے ہیں، افراد کس حج کو کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ وضاحت ہوگی۔ دوسری وضاحت اس بات کی ہوگی کہ یہ جو حج تمتع کی 3 اقسام ہیں، یہ ہر حاجی کے لیے اجازت ہے کہ وہ تینوں میں سے کسی ایک کو انجام دینا چاہے، یا ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے ہیں جن کو صرف ایک حج کرنی ہے، دوسرے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے چلتے ہیں تمتع کی طرف۔ تمتع کی لفظی معنی مزہ لینا، لذت حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی، حج میں پھر کوئی لذت حاصل ہوتی ہے کیا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ احرام باندھنے کی وجہ سے آپ پر حلال ایسی چیزیں ہیں جو 25 چیزیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے ان کو حلال قرار دیا ہے، لیکن احرام کے کپڑے پہننے سے پھر شریعت کہتی ہے کہ وہ چیزیں آپ پر حرام ہو جائیں گی۔ اب جب تک احرام کی پوزیشن اور حج کی پوزیشن ہے، یہ چیزیں حرام رہنی چاہیے، لیکن حج تمتع میں آپ کو پھر بیچ میں کچھ دن اجازت ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو انجام دینا چاہے تو انجام دے سکتے ہیں۔ تو پابندی جب اٹھ جائے تو گویا کہ ایک قسم کی لذت انسان کو مل جاتی ہے۔ مثلا احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، احرام باندھنے کے بعد آپ تیل نہیں لگا سکتے ہیں، مثلا احرام باندھنے کے بعد مشاہدہ آپ آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر بیوی ساتھ ہے تو احرام باندھنے کے بعد وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو حج تمتع کا احرام باندھنے سے یہ چیزیں آپ پر حرام ہو گئیں۔ اب انشاءاللہ آپ جیسے ہی پہنچیں گے مکے میں تو حج تمتع میں پہلے عمرہ تمتع کیا جاتا ہے، پھر حج تمتع کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے عمرہ تمتع کیا تو اب آپ احرام اتار کے رکھ دیں گے، اپنے سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، اور جو چیزیں آپ پر حرام تھی وہ حلال ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو کیا ہے، ہم اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ آپ ایک سوال کریں کہ سائیں ہم نے جو احرام باندھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تو ہم نے عمرہ ادا کر دیا، اب عمرے ختم ہونے کے بعد حج تو شروع ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ اس کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حج کا جب دوبارہ ہم احرام باندھیں گے تو اس احرام باندھنے کے بعد وہی چیزیں حرام ہیں، ہمارے لیے حلال نہیں ہوں گی جب تک حج ختم نہ ہو۔ کہتے ہیں بھائی میرے، حج تمتع میں یہ عمرہ اور حج نام 2 ہیں، لیکن کہ شیء الواحد، یہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک چیز ہے۔ مثلا نماز، رکوع کا نام الگ ہے، سجدے کا نام الگ ہے، قیام قرأت کا نام الگ ہے، لیکن ٹوٹل ملا کر ایک نماز ہے۔ اسی طریقے سے حج تمتع میں عمرہ اور حج ملا کر ایک عبادت ہے۔ تو اب ان دونوں کے بیچ میں آپ کے لیے یہ چیزیں حلال ہو گئیں، گویا کہ اسی عبادت کے درمیان آپ کو یہ لذت حاصل ہوئی، اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ ہو حج تمتع کون سے افراد، کون سے مسلمان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو مکے سے 48 میل دور ہوں۔ یہ مکہ ہے، اس مکے کے 48 میل کے باہر والے جو لوگ ہیں ان کو حج تمتع کرنا ہے، اس کے جو اندر رہنے والے ہیں ان کو حج تمتع نہیں بلکہ حج قران یا حج افراد کرنا ہے۔ ٹھیک، بعض مولویوں نے اشتباہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 48 میل ایک طرف سے نہیں بلکہ ہم چورس 48 میل۔ تو ان کے قول کے مطابق یعنی مکے سے اگر آپ مشرق میں بیٹھے ہیں تو 12 میل، ٹھیک ہے، مغرب میں بیٹھے تو 12 میل، ٹھیک ہے، شمال میں بیٹھے تو 12 میل، جنوب میں بیٹھے تو 12 میل، 4 12 کتنے ہو جائیں گے؟ 48 ہو جائیں گے۔ یہ بہرحال ان کا قول ہے۔ ہو تو حج تمتع ان لوگوں کو کرنا ہے جو مکے سے 48 میل دور ہیں، مشہور قول یہی ہے۔ وہ تو شاذ و نظر والا قول 12 والا تھا،
اور حج تمتع میں انسان کو پہلے عمرہ تمتع کرنا ہوتا ہے، پھر احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر جب حج کے دن آئیں گے تو پھر اس انسان کو جو ہے کیا حج کے لیے احرام باندھنا ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے کیا ہے، دوسری اور تیسری قسم قران اور افراد کی۔ پہلے تو قران، افراد اور تمتع میں ہمیں فرق بتائے۔ کہتے فرق یہ ہے کہ تمتع کا عمرہ پہلے ہوتا ہے، قران اور افراد کا حج پہلے ہوتا ہے، عمرہ بعد میں ہوتا ہے۔ بھائی کیا حج قران اور حج افراد میں پہلے آپ کو کون سے اعمال انجام دینے ہوں گے؟ حج کے۔ بعد میں کون سے اعمال انجام دینے ہوں گے؟ عمرہ کے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر قران اور افراد میں فرق کیا ہے؟ بھائی دونوں کا عمرہ بعد میں ہوتا ہے، حج پہلے ہوتا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں میں کوئی فرق نہیں؟ کہتے ہاں ایک فرق ہے کہ قران کے لیے جب آپ احرام پہنیں گے یا احرام باندھیں گے تو اس احرام میں آپ کو جو ہے کیا ہے جناب اختیار ہے کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائیں یا آپ لبیک اللہم لبیک کہیں۔ اب آئندہ میں لبیک کا لفظ نہیں کہوں گا، تلبیہ کہوں گا۔ تلبیہ سے آپ سمجھ جائیں یعنی لبیک کہنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو افراد میں جو ہے کیا ہے دونوں کے درمیان اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں چونکہ دونوں کے درمیان دو چیزوں میں گویا کہ ہمیں گنجائش، وسعت، سہولت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قران میں، قران کا ویسے لفظی ترجمہ متصل ہونا۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ قران کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا احرام جو ہے وہ تلبیہ یا قربان کے ساتھ باندھا جائے، بلکہ قران کا مطلب ملا ہوا، یعنی قران میں آپ حج اور عمرے کے درمیان فاصلہ نہیں ڈال سکتے۔ جیسے ہی آپ نے حج کیا فوراً آپ کو کیا کرنا ہے نسیم صاحب؟ آپ کہیں اور گئے تھے، ٹھیک ہے، فوراً آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ ٹھیک، اب پھر دوسرا سوال یہ کہ قران افراد کون کریں گے؟ جو 48 میل کے اندر ہے۔ جس بندے پر ایک خاص نوع واجب ہو وہ اس نوع حج کو چھوڑ کے دوسری کی طرف جا سکتا ہے۔ مثلا ہم جو باہر رہتے ہیں ہمیں تمتع کرنا ہے، تمتع کو چھوڑ کر قران یا افراد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ قران اور افراد والے تمتع کی طرف آ سکتے ہیں؟ اکثر کہتے نہیں، بعض کہتے ہاں، کیونکہ تمتع تمام قسموں میں سے افضل قسم ہے۔ غیر افضل کو چھوڑ کے افضل کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن افضل کو چھوڑ کے غیر افضل کی طرف نہیں جا سکتے، الا لضرورت، مجبوری میں جائز ہے۔ مجبوری کیسی ہو سکتی ہے؟ بھائی اگر آپ کو حج تمتع کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو حج تمتع میں پہلے کیا کرنا تھا؟ عمرہ، بعد میں حج۔ اب آپ جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو آپ کے دشمن وہاں پہنچ چکے تھے، اگر آپ وہاں پہنچتے تو آپ قتل ہو جاتے۔ آپ کو عمرہ پہلے کرنے کی فرصت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنا حج قران میں تبدیل کر دیں گے، پہلے جا کے حج کے اعمال انجام دیں گے۔ ٹھیک ہے، حج کے اعمال مکے شہر سے شروع نہیں ہوتے، مکے شہر میں ختم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کی ابتدا مکے سے باہر ہوتی ہے۔ مکے سے باہر کیا؟ سب سے پہلے تو احرام باندھنا ہوتا ہے، ٹھیک، دوسرے نمبر پہ حج میں آپ کو عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے۔ آج کل مکے کا شہر جو ہے کیا ہے کچھ بڑا ہو گیا ہے، تقریباً عرفات کے ساتھ مل گیا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا جاتا ہے یا لکھا ہوا ہے کہ عرفات مکے کے حدود سے باہر ہے۔ تو آپ کے دشمن تو مکے میں ہیں، آپ پہلے جائیں گے عرفات میں ٹھہریں گے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد 9 ذی الحج کو زوال سے لے کے غروب تک آپ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اچھا، پھر 10ویں کی شب یعنی مغرب کی نماز آپ پڑھ لیں عرفات میں، ضروری نہیں ہے بہرحال پڑھ کے نکلیں۔ پھر 10ویں کی شب آپ کو پہنچنا ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ بھی جو ہے کیا ہے وہ مکہ سے باہر ہے۔ پھر 10ویں کے دن صبح کو سورج نکلنے کے بعد آپ مزدلفہ سے نکلیں گے، آپ کہاں جائیں گے؟ منا۔ منا بھی مکے سے باہر۔ یہ سب اعمال حج کے ہیں۔ عمرہ میں نہ آپ کو عرفات جانا ہوگا نہ مزدلفہ جانا ہوگا، منا جائیں گے۔ پھر منا جا کے بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے 10ویں کے دن۔ پھر 11ویں کے دن تینوں شیطانوں کو کنکر ماریں گے۔ پھر 12ویں کے دن تینوں کو کنکر مار کے
زوال کے بعد نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، لیکن اگر 12ویں کے دن آپ کو غروب وہاں ہو گیا، اب واجب ہے کہ آپ 13ویں کی شب بھی وہاں رہیں، پھر 13ویں بھائی صاحب پھر 13ویں کی صبح کو اٹھ کے تینوں شیطانوں کو کنکر مار کے پھر آپ آئیں گے مکے۔ اچھا، مینا میں کیا کام کرنا تھا؟ مینا میں ایک تو شیطان کو کنکر مارنے تھے، دوسرا مینا میں قربانی کرنی تھی، تیسرا مینا میں بال منڈوانے تھے۔ بال منڈوانے کے بعد پھر آئیں گے کہاں پر حاجی صاحب؟ مکے۔ اب جیسے آپ نے بال منڈوا دیے، اب آپ احرام اتارنا چاہیں تو اتار سکتے ہیں، ٹھیک۔ پھر مکے آئیں گے، پھر مکے میں آ کے حج کے اعمال کریں گے۔ کون سے؟ طواف، سعی، پھر حلق یا تقصیر، پھر طواف النساء، اس کی 2 رکعات، آپ کا حج ختم ہو گیا، ٹھیک۔ اب آپ کا اگر حج افراد یا قران تھا، اب اس کے بعد آپ کو عمرہ کرنا ہے، لیکن عمرے کرنے میں بھی کوئی پابندی نہیں کہ جلدی کریں، ٹھیک ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ آرام سکون کریں، اس کے بعد کر لیں۔ تمتع میں آپ کو پہلے کیا کرنا ہے؟ عمرہ، بعد میں کیا کرنا ہے؟ حج، ٹھیک۔ ایک مجبوری دشمن والی تھی، دوسری مجبوری بھائی، اگر عورت عمرہ تمتع کرنا چاہتی ہے تو عمرہ تمتع میں اس کو مسجد الحرام جانا ہوگا، اسے حیض آنے کا خطرہ ہے، تو حیض کی صورت میں تو طواف میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی عورت کیا کرے گی؟ پہلے حج کرے گی۔ عرفات میں طہارت شرط نہیں ہے، مزدلفہ میں طہارت شرط نہیں ہے، منا میں طہارت شرط نہیں ہے، تو 4-5 دن وہاں لگ جاتے ہیں، تو اس کے حیض والے دن وہیں گزر جائیں گے، ٹھیک۔ پھر آ کے پاک ہو کے اپنے حج کے اعمال انجام دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجبوری ہے تمتع والے کے لیے۔ اچھا، قران اور افراد والے کے لیے بھی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کو پہلے کیا کرنا ہے؟ حج، ٹھیک ہے۔ تو حج کے لیے تو اگر عورت ہے تو اس کو طہارت کی شرط نہیں ہے، لیکن عورت سمجھتے 5 دن بعد مجھے وہ مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے، تو نتیجے میں پھر خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتی ہوں، تو یہ عورت ابھی تو پاک ہے، تو یہ اپنے حج کو تمتع میں تبدیل کر لے، پہلے عمرہ تمتع کرے گی پاک والے دن میں، پھر جائے گی باہر حج کرے گی۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں اقسام میں رد و بدل کر سکتے ہیں، وَإِلَّا رد و بدل کی اجازت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، فی انواع الحج، حج کے اقسام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ثلاثۃ، یہ انواع کتنے ہیں بیٹا؟ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے؟ تمتع، ایک تمتع ہے، وہ اصلہ بمعنی لغوی معنی، تمتع کی لغوی معنی کیا ہے؟ التلذذ، مزہ لینا، لذت لینا۔ سمی ھذا النوع، نام رکھا گیا ہے اس قسم کا بالتلذذ، بہی کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ آپ پینسل نہیں لائے، مشاہد صاحب سکندر صاحب بھی نہیں لائے، اب کیا کریں بھائی، کیا نام مانتے نہیں ہیں؟ پین کے ساتھ لکھیں گے مدرسے کی کتاب ہے، یہ شاید قیامت میں سزا ملے بھائی۔ اس حج کا نام کیا رکھا گیا ہے مشاہد؟ تمتع۔ کیوں؟ لما یتخلل، اس لیے کہ فاصلہ آ جاتا ہے بین عمرۃ الحج و حجۃ التمتع، یا عمرت ہی کی ضمیر بھی تمتع کی طرف پلتا ہے، حج ہی کی ضمیر بھی تمتع، یعنی تمتع کے عمرے اور تمتع کے حج میں فاصلہ آ جاتا ہے، کس کا؟ من التحلل، احرام سے باہر آنے کا، الموجب، یہ تحلل سبب بنتا ہے لجواز الانتفاع، کہ جائز ہے کہ آپ نفع حاصل کریں جن پر پابندی لگی ہوئی تھی، وہ تلذذ، اور آپ لذت حاصل کریں، بما، ان کاموں سے، کان قد حرمہ الاحرام، جن کاموں کو احرام نے کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا، جبکہ ربط ہے، ٹھیک ہے، عمرت ہی بحج ہی، تمتع کے عمرے کا تمتع کے حج سے، یعنی یہ دونوں الگ کام نہیں ہیں، حتی انہما الشیء الواحد، یہاں تک کہ یہ عمرہ اور حج گویا کہ ایک چیز ہے، شرعن، شرعی طور پر، نام کے لحاظ سے تو آپ نام ان کے الگ لیتے ہیں، لیکن شرعی طریقے سے ایک ہے۔ جیسے بیٹا نماز، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، نام الگ الگ ہیں، لیکن شریعت میں یہ ایک عمل ہے، اول سے لے کے انتہا تک۔ فَإِذَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا ذَلِكَ، پر جب حاصل ہو گیا بینہما، عمرے اور حج کے درمیان، ذالک، یہ آزاد ہونا احرام سے،
ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَأَنَّ الْآزَادِي حَصَلَ فِي الْحَجِّ، گویا کہ یہ آزادی اور لذت جو ہے کہ حج کے بیچ میں حاصل ہو گئی، اس لیے حج کا ہم نے نام تمتع رکھا ہے۔ وہ ہوا یہ حج تمتع فرض من، اس بندے کا فرض ہے، نہ اے بعد جو بعید ہے، کس سے؟ مکے سے، بثمانیت و اربعین میلن۔ اب ثمانیت پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، با لگا ہوا ہے، 48 میل دور ہے، من کل جانب، بھائی چاروں طرف 48 میل نہیں، ہر طرف، مغرب کی طرف بھی 48 میل، ٹھیک ہے، یہ کون سا طرف ہے؟ شمال، 48 میل، ٹھیک ہے، مغرب 48 میل، اور جو ہے کہ جنوب بھی 48 میل، علی الاصح، قول اصح کے مطابق، للاخبار صحیحت الدالت علیہ، اس لیے کہ احادیث صحیحہ موجود ہیں جو دلالت کرنے علیہ 48 میل والے قول پر۔ والقول المقابل للاصح، اور اس اصح کے مقابلے میں بیٹا ایک اور قول بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اعتبار بعد الحاجی، وہ کہتا ہے معتبر حاجی کا دور ہونا، بے اسن عشر میلن، 12 میل کے فاصلے سے جو دور ہے وہ حج تمتع کرے گا۔ وہ مبدأ تقدیر، اچھا بھائی تقدیر کیا ہے؟ یعنی مسافت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ 12 میل کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ جناب منتہا امارت مکہ الی منزل الحاجی، مکے شہر کی جو آخری بلڈنگ ہے، کیا ہوا؟ چلیں اچھی بات ہے بھائی، ایسے تو کریں، ٹھیک ہے۔ 12 میل والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حملاً لثمانیت والاربعین، وہ حمل کرتے ہیں 48 میل کو، علی کونہا، اس بات پر کہ 48 میل موزعۃ علی الجہات الاربع، اس کو تقسیم کیا گیا ہے بیٹا چاروں جہات، چاروں طرف پر، ٹھیک ہے۔ فیخص کل واحدۃ، تو پھر ہر طرف، واحدہ سے مراد کیا؟ جہت، ہر جہت، ہر طرف جو ہے کیا وہ مخصوص ہے اس نے اشرہ 12 میلوں کے ساتھ۔ وہ مبدأ تقدیر، اچھا آپ یہ مسافت 12 میل یا 48 میل کہاں سے شروع کریں گے؟ فرماتے منتہا امارت مکہ، مکہ شہر کی جو آخری بلڈنگ ہوگی وہاں سے پیما شروع ہوگی، الی منزل الحاجی، حاجی کے گھر تک۔ ویحتمل، اور احتمال ہے کہ حاجی کے گھر کو ہم حساب میں نہ لائیں بھائی، بلکہ حاجی کا شہر خیر پور شہر ہے، فرض کریں بھائی، اگر ہم جو ہے نیشنل ہائی وے سے ہیں تو شاہ حسین اس کی انتہا ہے، تو مکہ سے لے کے شاہ حسین کا فاصلہ دیکھنا ہے، یا سلطان المدارس کا فاصلہ نہیں دیکھنا۔ یرحمک اللہ۔ ما عدم سعتھا جدا، جب وہ شہر حد سے بڑا نہ ہو، یعنی بلاد کبیرہ نہ ہو، وإلا اگر بلاد کبیرہ ہے فمحلۃ الحاجی، تو پھر مکہ کے آخری بلڈنگ سے لے کے حاجی کے محلے کی جو ابتدا ہے وہاں تک گنتی کریں گے۔ وَيَمْتَازُ هَذَا النَّوْعُ، یمتازو بمعنی جدا ہوتا ہے، فرق رکھتا ہے یہ نوع، ان قسیمئی ہے، قسمئی ہے نہیں، قسیمئی ہے۔ قسیم کس کو کہتے ہیں بھائی میرے؟ فرض کریں یہ چیز ہے جس کو ہم بانٹنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز مقسم ہو جائے گی، اور یہ چار اس سے جو نکلتے ہیں یہ چاروں اس کے قسم ہو جائیں گے، یہ چاروں آپس میں قسیم بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے حج کو تقسیم کیا تو حج مقسم ہے، یہ تینوں قسم جو ہے کیا حج کے لیے قسم ہے، آپس میں قسیم ہے۔ فرماتے تمتع اپنے دونوں قسیم سے جدا ہوتا ہے، کیسے؟ ان تمتع یقدم عمرتہ، بھائی تمتع کا عمرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس سے پہلے ہوتا ہے؟ الحج ہی، حج سے، ناوین بہا، در حالی کے حاجی صاحب نیت کرے گا اس عمرے کے ذریعے التمتع، کہ میں حج تمتع کا عمرہ کرتا ہوں، بخلاف عمرتی ہما، ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قسیمین کی طرف، ٹھیک ہے، قران اور افراد، کہتے ہیں ان کا جو ہے کیا عمرہ اس کے برخلاف ہے، یعنی جب ان کا آپ آگاہ عمرہ کریں گے تو مشاہد صاحب یہ نیت نہیں کریں گے کہ حج قران کا عمرہ کرتا ہوں یا حج افراد کا عمرہ، نہیں، اس میں آپ عمرہ مفردہ کی نیت کریں گے۔ فإنها بتحقیق عمرہ مفردۃ بنیت، یہ نیت میں الگ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے نیت میں حج کے ذہن میں نہیں رکھا جاتا۔ وقران وافراد، اب دیکھیں بیچ میں 5-6 لائنیں آ گئی عطف پر تمتع پر، تمتع
وقران وافراد ویشترکان، یہ قران اور افراد ایک بات میں تو مشترک ہیں. وہ کون سی بات ہے؟ فی تاخیر العمرۃ عن الحج، کہ بھائی عمرہ حج سے مؤخر ہوگا، پہلے حج ہوگا بعد میں عمرہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ جملۃ الافعال، اور کچھ افعال میں بھی مشترک ہے. بھائی صاحب کیا کچھ، یعنی ایک عمرے کے مؤخر ہونے میں مشترک ہے، وہ جملۃ یعنی کچھ افعال میں بھی مشترک ہیں. وہ ینفرد القران، قران الگ ہوتا ہے کس سے؟ افراد سے. کس بات میں؟ بتخییر فی عقد احرام ہی، حاجی صاحب کو اختیار ہے کہ جب اس قران کا احرام باندھتا ہے، ٹھیک ہے، بین الحدیہ، وہ قربانی ساتھ میں لائے، وہ تلبیت یا تلبیہ، یعنی دونوں کا کرنا ضروری نہیں ہے. والافراد بتلبیہ، جبکہ حج افراد میں صرف تلبیہ ہوتی ہے، اس میں قربانی کی بات نہیں ہوتی ہے. وکیل، بھائی جہاں بھی کیل غالباً فعل مجہول آئے، یشعر بتمریض ہی، وہ بیان کرتا ہے کہ یہ قول مریض ہے، یہ قول اتنا مضبوط نہیں ہے. وکیل کیا کہتا ہے؟ ان یقرن بین الحج والعمرۃ بنیت واحدہ، وہ کہتے ہیں قران کا مطلب یہ ہے کہ عمرے اور حج کی الگ نیت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ایک ہی نیت میں دونوں کو رکھنا ہوگا. میں حج قران اور عمرہ کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. فلا یحل، نتیجے میں یہ شخص آزاد نہیں ہوگا الا بتمام افعالہما، مگر یہ کہ وہ حج کے بھی ٹوٹل افعال کو انجام دے دے، عمرے کے بھی ٹوٹل افعال کو انجام دے دے. ما سوق الہدی، البتہ ساتھ میں قربانی بھی سوق چلانی ساتھ میں پڑے گی. والمشہور الاول، لیکن قران کا جو پہلا ہم نے مطلب لیا، پہلا مطلب کیا تھا کہ جناب یہ شخص احرام باندھتے وقت اپنے ساتھ یا قربانی لائے یا تلبیہ کہے، وہی مشہور ہے. عمرہ بھلی فاصلے کے ساتھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وہ ہوا اے کل واحد منہما، بھائی میرے یہ جو قران اور افراد ہے ان میں سے ہر ایک کس کا فرض ہے؟ فرض من، اس بندے کا یہ حج فرض بنتا ہے، نقص عن ذالک المقدار، جو 48 میل سے اندر مکے کی طرف ہے. من المسافت، مقدار سے مراد کیا ہے بیٹا؟ مسافت، یعنی وہ جو فاصلہ ہے. مخیرن، در حالی کے اس بندے کو اختیار دیا گیا ہے بین نوعین، وہ افراد کرے یا قران کرے. والقران افضل، البتہ اگر آپ فضیلت ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو حج قران افضل ہے. کس سے اقبال؟ افراد سے. ولو اطلق الناظر، سکندر صاحب نظر کرنے والا مطلق نظر کرتا ہے کہ اگر میں امتحان میں فرسٹ پوزیشن آیا تو میں حج کروں گا. ٹھیک ہے بیٹا، للہ علیہ انا حج، خدا کی خاطر مجھ پر ہے کہ میں حج کروں اگر امتحان میں نے اتنے نمبر لیے. اب آپ نے نظر کرتے وقت حج کی قسم کو معین نہیں کیا تھا کہ تمتع کروں گا، افراد کروں گا، قران کروں گا، یا شبہ ناظر. شبہ ناظر کون ہے بیٹا؟ یمین والا اور عہد والا. للحج، حج کا نظر کرتا ہے. تخیر فی ثلاثت، تو اس ناظر صاحب کو اختیار ہے کہ تمتع کرنا چاہے، افراد کرنا چاہے، قران کرنا چاہے. مکین کن ام افقین، چاہے یہ شخص مکے کے رہنے والا ہے یا افقی. یہاں پر افق سے مراد ہے مکے سے باہر، یعنی مکے سے دور والا ہو. وکذا، اس نظر کی طرح، یہ تخیر من حج ندبن، اختیار ہے اس بندے کو جو مستحبی حج کرنا چاہتا ہے. البتہ وہ تمتع افضل، تمتع جو ہے کیا افضل ہے؟ مطلقاً مکی کے لیے بھی اور افقی کے لیے بھی، دونوں کے لیے افضل ہے. وَإِنْ حَجَّ أَلْفًا وَأَلْفًا، اگرچہ ہزاروں ہزاروں حج کرے تو بھی تمتع افضل ہے. حالانکہ ہزاروں ہزاروں حج ممکن ہی نہیں ہے مشاہد، یا ممکن ہے؟ ہاں کیوں؟ کیوں ممکن نہیں؟ ہاں بیٹا حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، کسی بندے کی 1000 سال عمر ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ مبالغہ کیا ہے. ہزاروں حج بھی کرے تو بھی تمتع افضل ہے. یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 900 سال تو تمتع کیا ہے، میں ابھی افراد یا قران کر لوں. بھائی افضل وہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ النَّوْءُ،
اور حق نہیں ہے اس بندے کو، بندے کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ من سے، اس بندے کو حق نہیں جس پر کوئی نوع معین ہو گیا، یعنی اگر جو ہے نسیم صاحب کے اوپر تمتع معین ہو گیا تو ان کو حق نہیں ہے کہ یہ قران کی طرف جائیں۔ اگر سکندر صاحب پر قران واجب ہے تو ان کو تمتع کی طرف جانے کا حق نہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو ابھی کہا، یہ مستحبی حج میں ہے، اختیار ہے، واجب حج میں اختیار نہیں ہے۔ بالاصالت بھائی حج کی نو واجب ہوئی ہے اصلی شریعت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا عارض کسی مجبوری کی وجہ سے آپ تمتع نہیں کر سکتے ہیں تو اب آپ قران افراد کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ النَّوْءُ الْعُدُولُ، العدول لیس کا اسم ہے، عدول کرنے کا حق نہیں ہے الا غیر النوع المعین، اس معین نوع کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے، علی الاصح عملا بظاہر الآیت، اس لیے کہ ہم عمل کرتے ہیں آیت کے ظاہر پر۔ بیٹا آیت بھی نیچے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے آیت میں کہ جو مسجد الحرام میں حاضر ہیں ان کا تو حج الگ ہے، لیکن جو حاضر نہیں ہے وہ حج تمتع کریں گے۔ حاضر نہیں کا مطلب یعنی جو مکی نہیں ہے افقی ہیں۔ وہ صریح روایہ کہتے ہیں آیت کے تو ہم نے ظاہر سے یہ مطلب لیا، لیکن روایت صراحتاً یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پر ایک نوع معین ہے تو آپ دوسرے نوع کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ علیہ الاکثر، اور اکثر علماء بھی اسی نظریے پر ہیں کہ نوع کی تبدیلی کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ والقول الاخر، دوسرا قول وہ کیا کہتے ہیں؟ جواز التمتع للمکی، کہتے ہیں مکے والے کو حج تمتع کرنا جائز ہے، یعنی اگرچہ اس کا فرض کیا تھا کہ قران کرے یا افراد، بھائی صاحب اس کا فرض کیا تھا؟ قران یا افراد، لیکن کہتے ہیں تمتع کی طرف جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ تو وہ بہی روایات، اور اسی جواز تمتع کے بارے میں روایات بھی آئی ہیں، لیکن ہم لوہا علی ضرورت ہے، اگر ہم ان روایات کو مجبوری پر حمل کریں تو یہ طریق الجمع، یہ جمع کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ روایت مشاہد یہ کہتی ہیں کہ مکی اپنا ہی قسم کا حج کرے گا، تمتع نہیں کرے گا۔ کچھ روایت کہتی ہیں کہ مکی تمتع کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے مجبوری کی صورت میں تمتع کر سکتا ہے، غیر مجبوری کی صورت میں اس کو قران یا افراد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اما نائی، ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص جو مکے سے دور والا ہے اس کو کیا حق ہے کہ وہ جو ہے کیا ہے جناب اپنی قسم کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائے؟ انشاءاللہ فردا، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اس کا خلاصہ تو میں نے سنایا۔